اردو یا ہندی میں جو پلورل جمع بنانے کا، بہووچن بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے صرف مسکولن کی، اور وہ بھی بیسک والی، یعنی کرتا سے کرتے، جو آخیر کا آ اگر ہے مسکولن ناؤن میں تو اس کے آخیر میں ہم اے کر دیتے ہیں، آ کو ہٹا کے۔ کرتا سے کرتوں والی بات نہیں کر رہے ہم، صرف اس والی فارم کی، یعنی جو مجروری حالت میں نہیں ہوتی، جس کے آگے کو، میں، سے نہیں لگا ہوتا، کہ لڑکوں کو دیکھا، لڑکوں سے لیا، لڑکوں میں تھا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کہ لڑکے دیکھے، جس میں کو، میں، سے نہیں آتا، اس فارم کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مذکر ہے، اگر پلنگ ہے، مسکولن ہے، اور اس کے آخر میں آ کی آواز آ رہی ہے تو اس کو ہم اے سے بدل دیتے ہیں۔ اور فیمنن میں کیا ہے کہ اے کے بعد نقطہ لگا دیتے ہیں، بندی لگا دیتے ہیں ہندی میں، اور اردو میں جس کو ہم نون غنہ کہتے ہیں، کتاب سے کتابیں ہو جاتا ہے، تو نیزل ساؤنڈ ایک آتا ہے فیمنن میں، مسکولن میں نہیں آتا، مسکولن میں اس فارم میں نہیں آتا، کرتا سے کرتے ہوگا۔ میں کہوں کہ میں بازار سے کرتیں لینے گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، اب میر کا ایک شعر دیکھیے، اس کا مطلب ہے اثر ہوتا ہماری گر دعا میں، لگٹتی آگ سب جوے سما میں، کفن کیا عشق میں نے ہی پہنا، کھنچے لوہو میں بہتیروں کے جامے۔ اب جامے جو ہے اس میں ردیف ہے میں، جس کے آخر میں ایک نیزل ساؤنڈ یعنی کہ نقطہ اور نون غنہ ہے، اور سما میں، دعا میں یہ ہے۔ اب جامع لفظ جو ہے وہ جامع سے بنا ہے، جامع کا پلورل، اور جامع مسکولن ہے، تو اس کا پلورل آنا چاہیے تھا قاعدے کے حساب سے جامع، وداؤٹ نیزل ساؤنڈ، اس میں کوئی نیزل ساؤنڈ نہیں آنا تھا، کوئی نون غنہ، کوئی نقطہ، کوئی بندی، کچھ نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن میر نے یہاں پر جامع میں ردیف ہے تو ظاہر سی بات ہے جامع ہی ہے۔ یہ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے، آگے اس پہ بات کریں گے۔ ایک اور شعر ہے، نہ رہ مطمئن تسمہ بازے فلک سے، دغا سے یہ بہتوں کے کھینچے ہے تس میں۔ اس غزل کے اندر تمام قافیے ہیں بس میں، جرس میں، اور ردیف میں ہے، اور قافیہ بس، جرس۔ تو یہاں پر بھی تسمہ جو ہے وہ مذکر ہے، پلنگ ہے، اور میسکولن ہے، اور اس کا جو پلورل آنا چاہیے تھا وہ تسمے وداؤٹ نیزل ساؤنڈ آنا چاہیے، وداؤٹ نون غنہ، وداؤٹ نقطہ آنا چاہیے، لیکن میر نے یہاں پر بس میں، جرس میں کے ساتھ تسمے بھی لگا دیا۔ کیا صحیح ہے؟ غلط ہے، قاعدے کے حساب سے اگر ہم قاعدے کی بات کریں تو یہ غلط ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیے، یہاں پر جو ردیف ہے وہ ہے بس، اور قافیہ ہے جرس اور کس اور ہوس، تو ہوس بس، جرس بس، کس بس۔ اس کے ساتھ میر کیا قافیہ لے کے آئے ہیں، خندانہ میرے قتل میں رکھ تیغ کو پھر سان، جوں گل یہ ہنسی کیا ہے اسیروں پہ مت ہنس بس۔ کس بس کے ساتھ ہس بس لانا، کس کے ساتھ ہم قافیہ ہس کو کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ کس، جرس، ان میں جرس میں را اور سا کے بیچ میں کوئی نقطہ، کوئی چندر بندو، کوئی نون غنہ نہیں ہے۔ ہس میں ہے، ہنسنے میں ہا کے بعد، ہا کے اوپر ہندی میں لکھیں گے تو چندر بندو، اردو میں لکھیں گے تو نون ظاہر کرتے ہیں ہم، ہوتا وہ نون غنہ ہے، اور ایک نیزل ساؤنڈ جو ہے اس کا اشارہ ہے کہ وہ ہے۔ پھر یہ میر نے اتنی ساری غلطیاں کیسے کر دیں؟ تو اب بات یہ ہے کہ کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ میر نے پلورل، مسکولن کے پلورل میں نون غنہ یا نقطہ یا نیزل ساؤنڈ استعمال کی ہے تو قاعدہ یہی ہے، میر کو زیادہ پتا تھا، ظاہر ہے ہم سے لوگ یہ مان سکتے ہیں، تو یا پھر میر سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اب ہم کرتا کو کرتے کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی بھی شاعر کھڑا ہو کے کہہ دے صاحب اب سے تو کرتا کو کرتے ہیں، اور دیکھو میر نے جو ہے اس طرح سے پلورل بنایا۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا میر کی کوئی اور وجہ ہے؟ کچھ اس لبرٹی لینے کے پیچھے میر کے پاس کوئی اور وجہ ہے، مضبوط وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تبھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو
آپ دیکھیے اس کے پہلے ہی، اثر ہوتا ہماری گردوا میں، لگ اٹھتی آگ سب جوے سما میں، کفن کیا عشق میں نے ہی پہنا، کھچے لوہو میں بہتیروں کے جامے. جامے پہ بعد میں آئیں گے، پہلے ہم جو دوسرا مصرع ہے اس کو ہی دیکھیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کو دیکھیے ایک بار. لگ اٹھتی آگ سب جوے سما میں، سما کی سپیلنگ ہے ہندی میں س ما آ کی ماترا، اردو میں سین میم الف، اور دعا میں بھی آخر میں الف آ رہا ہے. آپ بول کے دیکھیے، دعا سما. سما میں کیا دعا جیسا ہی آ کی آواز آ رہی ہے؟ سما میں نہیں آ رہی. آپ کوشش کر کے دیکھیے، جب تک آپ اپنی ناک بند نہیں کریں گے سما کو آپ بغیر نیزل ساؤنڈ نہیں بول سکتے، جبکہ اس کے آگے نہ نقطہ لگا ہوا ہے، نہ نون غنہ ہے، کوئی نیزل ساؤنڈ کا اس میں کوئی سمبل نہیں ہے، ایسا آپ نہیں بول سکتے. یہی وہ عادت ہے لوگوں کی بول چال کی. اسی عادت کو میر نے یا اس کی پیروی کرتے ہوئے جامع سے جو جامع بنایا ہے، اور اس میں آگے میر نے نون غنہ کی لبرٹی لی ہے. یہ اسی وجہ سے کیا کیونکہ جامع بولنا بہت مشکل ہے، ہماری عادت نہیں، ہم جامع ہی بولتے ہیں. جامع ہم لکھیں گے نہیں اس میں نقطہ، لیکن ہم بولیں گے جامع. وجہ کیا ہے کہ ما اور نا کے بعد اگر آ ای اے او آواز آتی ہے تو ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ایک نیزل ساؤنڈ لے ہی آتے ہیں. بغیر نیزل ساؤنڈ کے ہم نہیں بولتے اس کو. اس عادت کی پیروی کرتے ہوئے اور ڈکشنری سے انحراف کرتے ہوئے، ڈکشنری سے کو چھوڑتے ہوئے میر نے کہ کہتے رہو آپ کہ اس میں نون غنہ ہے، اس میں نقطہ ہے، بھاڑ میں جاؤ. جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں یہاں اس کی پیروی کرتے ہوئے یہ لبرٹی لے رہا ہوں. مجھے اپنا شعر اچھا لگ رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں. میر نے یہ کیا ہے یہاں پہ، ایسے ہی نہیں ہوا میں کر دیا کہ چلاؤ کرتا سے کرتے کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کیا. یہی چیز میر نے دغا سے یہ بہتوں کے کھینچے ہے تسمے، اس میں بھی کرا. تسمے نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول تو سکتے ہیں، تسمے مشکل سے نکلتا ہے. اگر سہل ہمارے لیے ہے تسمے، اس میں اپنے آپ ہی نہ چاہتے ہوئے ہم سے ایک نیزل ساؤنڈ آ رہی ہے. اسی کی پیروی کرتے ہوئے میر نے یہاں پر بھی وہ لبرٹی لی ہے. لیکن جو تیسرا شعر ہے، یہاں ان دو میں تو میر نے کیا کیا ہے کہ جہاں پر عوام نہ چاہتے ہوئے بھی نون غنہ نیزل ساؤنڈ بولتی ہے، وہاں پہ میر نے اس کی پیروی کر لی. لیکن تیسرا شعر، خندانہ میرے قتل میں رکھ تیغ کو پھر سان، جوں گل یہ ہنسی کیا ہے اسیروں پہ نہ ہس بس. تو یہ ہس بس جو ہے، یہاں بھی میر نے عوام کی پیروی کی ہے کہ عوام ہ اور سا کے درمیان جو اتنا ذرا سا فاصلہ ہے، اس میں نون غنہ نہ کے برابر استعمال ہوتا ہے، نہ کے برابر آواز آتی ہے. ہم دھس گیا، ہنس پڑا بہت مشکل سے نکلتا، اور نکلتا بھی ہے تو وہ سنا ہی نہیں دیتا. اس کی پیروی کرتے ہوئے میر نے یہاں پہ جرس قفس کے ساتھ، کس کے ساتھ، بس کے ساتھ ہس کو قافیہ بنایا ہے. ہاں اگر یہ ہوتا ہسی یا ہسو، تو کیونکہ یہاں پہ سا اگر ساکن نہ ہوتا اور سا کے بعد ایک حرکت ہوتی، الف ہوتا یا آ کی ماترا یا کچھ ایسا ہوتا، تب ہماری زبان اس نیزل ساؤنڈ کو تھوڑا ایزیلی نکال پاتی ہے. کچھ تھوڑا سا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ہنسو تھوڑا سا ناک سے وہ آواز آ جاتی ہے. صرف اگر ہس ہوگا تو بہت مشکل ہے وہ آواز نکال پانا، اور فلوئنسی میں، روانی میں تو بالکل ہی نہیں نکلتی. تو میر نے ان دونوں جگہ، ایک جگہ نیزل ساؤنڈ استعمال کیا ہے، ایک جگہ نیزل ساؤنڈ ہٹا دیا ہے. ان دونوں جگہ میر نے عوام الناس کے بول چال کی پیروی کی اور ڈکشنری پر اور جو املا ہے اس پر بالکل دھیان نہیں دیا ہے. اور میر کہتے بھی تھے، مطلب ایک ان کا قول مشہور ہے، کہاں ہے مطلب مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا، قول پڑھا ہے کہیں پہ کہ میری شاعری وہ سمجھ سکتا ہے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان سے واقف ہو، فرہنگ یا ڈکشنری کے بس کی بات نہیں ہے.